رئیس خان کراچی سے کہتے ہیں ذہن میں غلط غلط سوالات آتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جو غلط غلط سوالات آئیں آنے دیں، جو صحیح صحیح سوالات آئیں تو مسائل کا میرا یہ سیشن ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ غلط غلط آتے ہیں تو آنے دیں، وہ یہ وسوسے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں میرٹ انڈیا، سرفراز میرٹ انڈیا سے، نام سرفراز ہے، میرٹ انڈیا سے ہیں یہ۔ کیا پہلی بیوی کو بتائے بنا دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 4 شادیاں ہوں یا 2 شادیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ ان کے برابر کے حقوق پورے کرو۔ تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ 2 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے آپ پھر شادیاں۔ بیوی کو بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بتا کے کر رہے ہیں بغیر بتائے کر رہے ہیں۔ اصل آرڈر یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں کے۔ میرے نانا کے 3 بیٹے ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام نہیں کری، یعنی جب نانا فوت ہوئے تو بیٹوں کے نام جائیداد نہیں کی۔ اب میرے تینوں ماموؤں کی شادی ہو چکی ہے، یعنی نانا کے تینوں بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، اور بڑے ماموں کی ایک بیٹی ہے، بڑے ماموں فوت ہو گئے۔ اچھا بھائی، یعنی نانا کے جو 3 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹا فوت ہو گیا، اور اب ان کی بیٹی جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کا جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نانا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی وراثت میں وہ تینوں بیٹوں میں تقسیم ہونی تھی، اب تقسیم نہیں ہوئی تو ان کا حصہ ختم نہیں ہوا اس سے، تو جس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اس بیٹے کے حصے میں جو وراثت آنی تھی وہ وراثت اس بیٹے کے وارثوں کو چلی جائے گی، یعنی آپ کے ماموں کے وارثوں کو۔ تو آپ کے ماموں کے وارثوں میں آپ کی ممانی اور آپ کے ماموں کے بچے ہیں، تو اس کی تفصیل لکھ کے دیں گے تو میں بتا دوں گا کس کا کتنا کتنا حصہ ہے، لیکن بہرحال بیٹی کا حصہ ہے جائیداد میں۔ کیا آدمی اپنے پورے جسم کے بال نکلوا سکتا ہے؟ اگر وہ آدمی ہے تو اس کو ایسے کام کا شوق ہوگا ہی نہیں، اس لیے داڑھی کاٹنا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی پوری باڈی کے بال نکلوانے میں کچھ بال ایسے ہیں جو اللہ نے نکالنا ضروری قرار دیا ہے، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، یہ کاٹنا فرض ہے، لازم ہے، اور مونچھیں تراشنا بھی لازم ہے۔ باقی بال کیوں نکلوا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت بری ہے، آج کل گے بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ، اور ان کو اپنی باڈی کو عورتوں کی طرح بنانے کا شوق ہے تاکہ ہم اٹریکٹیو نظر آئیں، تو اگر یہ نیت ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو کیوں، کیا نیت ہے؟ وہ نیت بتائیں کہ کیا وجہ ہے بھئی، کیوں بلا وجہ اپنی باڈی کے بال، آج تک جو کام مردوں نے نہیں کیا وہ اب کیوں کرنے چلے ہیں؟ اس کی کوئی ویلڈ ریزن ہوگی تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے حلال یا حرام ہونے پر۔ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو پھر کیا ریزن ہے، کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اگر بچوں کے اسکول بیگ پر کارٹون یعنی آنکھیں بنی ہوئی ہوں تو کیا فرشتے نہیں آتے؟ صرف آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، چہرے کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو بچوں کے بیگ وہ لینے چاہیے جن پہ جاندار کے چہروں کی تصویریں نہ ہوں، اگر ہیں تو اس کو آپ مسح کر دیں۔ باقی فرشتے نہیں آتے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جہاں بھی جاندار یا انسان کی تصویر ہو، مراد اس سے چہرے کی تصویر ہی ہے، تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، کیونکہ فرشتے گناہوں کی جگہوں پہ نہیں جاتے، برائیوں کی جگہوں پہ ہاں وہ فرشتے آتے ہیں جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اس بحث میں پڑے بغیر۔ کسی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ کتا اٹھا کے ایک بندہ لے کے جا رہا تھا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یہ تم نے کتا اٹھایا ہوا ہے، یہ تو شریعت میں کتا پالنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کے، ضرورت کے لیے تصویر بھی بنا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کی بات ہو رہی ہے، تو ضرورت کے لیے کتا پالنا قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو بغیر ضرورت کے شوقیہ کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ تم نے کتا پالا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ تو اس نے کہا اس لیے تو پالا ہے، وہ کوئی دہریہ تھا، ملحد تھا، طنز کیا اس نے، اس لیے تو پالا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی نہیں آئے میری جان نکالنے۔
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا نا، تمہاری جان نکالنے بھی وہی آئے گا پھر۔ اچھا بھائی، کیا لڑکی اپنی ممانی کے بھائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ دانش گھانوی انڈیا سے، کیا تیسری صف میں تکبیر پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ مہوش زاہد آزاد کشمیر سے، کیا ویڈیو کال پر نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، ویڈیو کال پہ نکاح کا اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، غلط طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ویڈیو کال پہ نکاح یا آڈیو کال پہ نکاح کا جائز طریقہ یہ ہے کہ نکاح نہ ہو، بلکہ دولہا یا دلہن قاضی کو جو نکاح پڑھا رہا ہے نا، اس کو فون پہ اپنا وکیل بنا دے کہ جی نکاح آپ پڑھا دیں، آپ میری طرف سے قبول کر لیں، یعنی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا مجھ سے نکاح پڑھا دیں۔ تو پھر قاضی صاحب کیا کریں گے، جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں دو گواہوں کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے، ویڈیو کال پہ موجود ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ تو قاضی صاحب جب دولہا یا دلہن کے وکیل بن جائیں گے تو پھر وہاں وہ جہاں نکاح پڑھائیں وہاں پر دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو پھر وہ دولہا یا دلہن کے وکیل بن کے ان کی طرف سے دولہا سے کہیں، اور اگر دلہن کے وکیل ہیں تو دولہا سے کہیں، دولہا کے وکیل ہیں تو دلہن سے کہیں بھئی فلاں ہے، وسیم بھائی کا میں بہت دفعہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں، آج اچھا تذکرہ بھی ہو جائے کہ میں نے تمہارا نکاح وسیم سے کرا دیا، کیونکہ وسیم نے اجازت دے دی ہے کہ جی آپ میری طرف سے فلاں میرا نکاح فلاں سے کرا سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہیں بھئی دو گواہوں کی موجودگی میں دلہن سے کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح وسیم سے کرا دیا ہے، تو وہاں فزیکلی گواہ اس مجلس میں موجود ہوں، ویڈیو کال پہ گواہوں کا اعتبار نہیں ہے، تو وہ کہیں کہ وہ دلہن کہے جی ہاں میں نے قبول کیا، یا دلہن فون پہ ہو اور دولہا یہاں بیٹھا ہوا ہو، دلہن کہے کہ میں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرا نکاح وسیم سے کرا دیں، تو قاضی صاحب وسیم جو وہاں بیٹھا ہوا ہے فزیکلی، ویڈیو کال پہ نہیں، وہاں بیٹھا ہوا ہے موجود ہے، اس سے قاضی صاحب کہیں کہ فلانی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تم سے اس کا نکاح کرا دوں، تو میں تمہارا نکاح اس سے میں نے کرا دیا، دو گواہوں کی موجودگی میں کہیں، اور وسیم صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں نے، وسیم صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا جذبہ دیا، فوراً کہہ دیں کہ ہاں جی میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ یا دولہا دلہن دونوں ہی موجود نہیں ہیں، دونوں نے ہی قاضی کو وکیل بنا دیا، دونوں ویڈیو کال پہ ہیں الگ الگ ملکوں میں، تو پھر قاضی کیا کرے گا، دونوں کی طرف سے اجازت لے گا، بھائی مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا دوں، اور وہ اس سے اجازت لے کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا دوں، اور پھر دو گواہوں سے کے سامنے کہے جو فزیکلی قاضی کے پاس موجود ہوں، جو نکاح پڑھانے والا ہے نکاح خوانا اس کے سامنے فزیکلی موجود ہوں، ویڈیو کال پہ نہیں، ان سے کہے کہ فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح میں نے فلانے بنت ڈمکانے سے کیا، یہ دونوں گواہ ہیں اس پر، اس طرح سے نکاح ہو جائے گا۔ اتنی ٹینشن میں پڑھنے کے بجائے کسی عالم مفتی یا جو بھی نکاح کے مسائل جانتے ہیں ان کو بول دیا کریں، وہ ویڈیو کال پہ نکاح پڑھا دیں گے، یہ طریقہ اختیار کر کے۔ اور ایک غلط طریقہ ہے جس سے نکاح نہیں ہوتا ویڈیو کال پہ، وہ جو آج کل بعض جگہوں پر ہے کہ سب کچھ ویڈیو میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، فزیکلی وہاں گواہ موجود نہیں ہوتے، ویڈیو کال پہ گواہ موجود ہوتے ہیں، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، اگر وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور وطر کے بعد یاد آئے تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ یقینی طور پر اگر یاد آیا نا کہ واقعی میں نے نہیں پڑھی دعائے قنوت، شک و وہم نہ ہو، یقینی طور پہ یاد آئے تو پھر وطر دہرانے پڑیں گے۔ ارشد وارثی رکیلا انڈیا سے، جب کچھ بڑا سامان خریدتے وقت فائنانس کرواتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ اور جو نقصان کے طور پر قسطیں کاٹتے وقت جو باؤنس چارجز دینا پڑتا ہے جو وقت پر جمع نہیں کر پاتے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو فائنانس کرواتے ہیں نا کچھ بڑا سامان خریدتے ہوئے، اس کی جائز صورتیں بھی ہیں اور حرام اور ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ تو اسلامک بینک کے ذریعے کریں تو ٹھیک ہے، اگر سودی بینکوں کے ذریعے کریں تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسلامک بینک جو لیٹ پیمنٹ کاٹتا ہے نا، یعنی جو چارجز کاٹتا ہے، پینلٹی لگاتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ اسلامک بینک کے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوتا، اور سودی بینک کے وہ پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو آپ نے بڑا ہی مبہم سا سوال کیا ہے۔ بہرحال اگر فائنانس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو گاڑی خریدنی ہے، تو آپ نے اس کو پیسے دیے کہ گاڑی خرید لو،
اور پھر اتنی پیمنٹ مجھے دے دینا اضافے کے ساتھ، تو وہ تو سود ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گاڑی خرید کے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیں، اس طرح سے جائز ہے۔ تو کیش پہ ہمیشہ چیز کی قیمت سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن اسی مجلس میں یہ طے ہو جائے کہ کس قیمت پہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جی اگر تم نے دیر کر دی تو اتنی پیمنٹ ہے اور جلدی دے دیا تو اتنے پیمنٹ ہے، اسی وقت طے ہو کہ کیش پہ لے رہے ہو یا قسطوں پہ لے رہے ہو، یہ اسی وقت طے ہو جائے، اور پھر اس میں کمی بیشی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، گاڑی پہ آپ کا قبضہ ہوگا، پہلے قبضہ کر کے پھر اس کو ہینڈ اوور کریں گے آپ۔ ارشد بھوپال انڈیا سے، جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جان کا صدقہ مال، یہ بولنا کیسا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کا کوئی جانور مر گیا تو کہتے ہیں دیکھو بلا اس نے اپنے اوپر لے لی ہے اور ہم پہ بلا آ سکتی تھی، یا مالی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھو مال کا صدقہ نکل گیا، جان بچ گئی۔ اس طرح کے الفاظ کا ہمیں صراحتاً قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کسی نہ کسی، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ کسی نہ کسی خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی خیر ہی ہوتی ہے اس میں۔ تو اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ اللہ نے مالی نقصان کروا کے جانی نقصان سے بچا لیا ہو، ہم نے نہ وہ جانی نقصان آتا ہوا دیکھا نہ وہ مالی نقصان آتا ہوا دیکھا، تبھی تو یؤمنون بالغیب، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بن دیکھے یقین کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ ہر مصیبت میں کوئی خیر ہے، تو وہ خیر پھر کس طرح سے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو یقینی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں ڈال کے اللہ بڑی مصیبت سے بچا لے، جیسے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا، لیکن وہ قبر کا عذاب ان کے لیے رحمت بنے گا، اس لیے کہ وہ بڑے عذاب سے ان کو بچا لے گا، میدان حشر کے اور جہنم کے عذاب سے اللہ چھوٹے عذاب دے کر ان کو بخش دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی مصیبت جب آتی ہے نا تو اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اس کو دنیا میں گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ مصیبت لگ رہی ہے، لیکن اس مصیبت نے عین ممکن ہے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو، یہ بات درست ہے۔ اگر شوہر بیوی کو یہ کہے کہ اب تو نکاح ہو گیا، اب میں تمہیں طلاق دے دوں، اور بعد میں شوہر اس کو سمجھائے کہ اگر میں کہہ دیتا تو ہو جاتی، کیا اسے کہنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں ہوگی جی، لیکن ایسا شوہر پاگل ہے، کوئی اور مذاق کر لے بیوی کے ساتھ کہ اب تو شادی ہو گئی، اب میں تمہیں طلاق دے دوں، تو ڈاکٹر سے علاج کروائے اپنا۔ یہ طلاق کے الفاظ کو کھیل تماشے کی چیز نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے جہاں بھی طلاق کے حکام بیان کیے ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، تو اس لیے شوہر کو چاہیے کوئی اور مذاق کرے، یہ گھر میں طلاقوں کے تبصرے کرنا اور مذاق اور کھیل کی چیز بنانا یہ خاندانی لوگوں کی علامت نہیں ہوتی۔ کیا جس لڑکی سے زنا کیا جائے اس سے نکاح کرنا ضروری ہے؟ اگر لڑکا شادی نہ کرے صرف توبہ کر لے، یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، اس کو لوگوں نے بہت لائٹ لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے۔ اگر زنا ہلکا جرم ہوتا اللہ کی نظر میں تو قرآن یہ نہ کہتا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو پبلک کے سامنے، یہ حکومت کو حکم ہے، آپ خود نہ کر دیں۔ اور اگر میرڈ یعنی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، زنا کرنا تو دور کی بات، قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ نہ کرے کسی سے ہو گیا، وہ توبہ کرے، اس لڑکی سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لڑکی کو شادی کا دھوکہ دیا ہوا تھا، بعض بے غیرت ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو شادی کا دھوکہ دے کے قریب کرتے ہیں، پھر اس سے زنا بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ جب ایک لڑکی کو کہ وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی پاک دامنی کو خراب کیا ہے آپ نے، تو پھر توبہ کی تکمیل کا تقاضا یہی ہے کہ اسی سے آپ نکاح کریں، کیونکہ اب وہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، دھوکہ ہوگا اس سے، وہ کنواری سمجھ کے نکاح کرے گا،
تو مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ لڑکی کے دل میں بھی جذبات دوسرے شوہر کے لیے وہ نہیں بنتے جو پہلے آدمی کے لیے ہوتے ہیں، تو اس توبہ کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے، توبہ تو ہو جائے گی، سچی توبہ اگر کر لی، اس لڑکی سے نکاح کرنا بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیا جائے اسے، جس کو اس کنڈیشن میں جو میں بتا رہا ہوں، جس کو دھوکہ دیا ہو۔ وقاص مردان سے، کیا انشورنس حرام ہے جس میں میرا کام صرف معلومات دینا ہے؟ نہیں جی، انشورنس کی معلومات دینے سے آپ کا مقصد اگر لوگوں کو انشورنس کی ترغیب دینا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول مسجدوں میں بن چکا ہے، اس کا ہمیں قرآن و سنت میں اور فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور فقہ کی کتابوں میں ثبوت اس لیے نہیں ملتا کہ فقہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بعض لوگوں نے، بعض اسکالر نے یہ بنا کے پیش کیا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے جی، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، جیسے فقہ جو ہے وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت سے گویا اخذ نہیں کیا گیا۔ یہ احمقانہ باتیں، بے وقوفانہ باتیں اس دور میں مارکیٹ میں، کیونکہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جو جتنا بڑا بے وقوف اسکالر ہوگا اس کی بات لوگ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے فقہ کی کتابوں میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ پھر حوالے دیتے ہیں، دیکھو فقہ کی کتاب میں فلاں بات بھی تو لکھی ہے قرآن و سنت کے خلاف۔ دیکھیں، فقہ کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں قرآن و سنت سے اخذ کر کے، تو اس میں غلطی کا امکان بہرحال ہے، تو اس لیے فقہ کی ہر بات کو علماء نہیں مانتے ہیں، یہ بھی خوب سمجھ لیں۔ علماء کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی فقہ میں بہت سے اقوال ایسے ہیں جن پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، وہ قول لیا جاتا ہے فقہ میں جو مفتہ بھی قول ہو، جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، جو راجح قول ہوتا ہے، وہ قول کبھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد جو ہمارے ہاں دعاؤں کا معمول بن چکا ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو اجتماعی دعائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کا جو معمول بن چکا ہے، تو انڈیویجولی کوئی مانگنا چاہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ سید اسد اللہ شاہ UAE سے، اگر ہم چند گھنٹوں کے لیے سفر میں جائیں اور وہاں باجماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا ہمیں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا اپنی قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں جناب، جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کہیں سفر میں گئے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس جماعت کی نماز میں شرکت کریں۔ امام اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کے پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ میں ڈرامہ نہیں دیکھتی مگر میری ساس ڈرامہ دیکھتی ہیں۔ ساس تو خود ہی ایک ڈرامہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، ساس ڈرامہ دیکھتی ہیں بھائی۔ مجھے کہتی ہیں کہ ڈرامہ لگا دو۔ آپ کہیں کہ لگانے کی، اچھا پھر وہی بات ہو گئی، نہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، میرے منہ سے نکلنے والا تھا۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ ڈرامہ لگا دو۔ ایک بار ان کو کہہ دیا کہ گناہ ہے، مگر بار بار نہیں کہتی کہ لڑائی نہ ہو، مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ آپ ڈرامہ نہ لگایا کریں، آپ ساس سے بولیں کہ آپ نے لگانا ہے۔ ویسے تو آپ کو ڈرامہ لگانے کی میں نے بتایا، استغفر اللہ، آپ ساس سے کہیں کہ آپ خود لگا دیا کریں ڈرامہ۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ علماء سے میں نے سنا ہے بھائی، جو چیز غلط ہوتی ہے تو اس میں تعاون بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے میں ٹی وی آن نہیں کروں گی، ڈرامہ نہیں لگاؤں گی، آپ ہی لگا دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ساس کا اتنا دباؤ ہو کہ بعض دفعہ بہت ہی بڑا ساسیں تماشا بنا لیتی ہیں کہ بہو نے فتویٰ کیوں دے دیا مجھے، یہ تو ہمیں بتائے گی حلال و حرام، تو ہمیں سمجھائے گی، بہت زیادہ کوئی مسئلے کا اندیشہ ہو، بہت زیادہ مار پیٹ کا یا کوئی جھگڑوں کا اندیشہ ہو تو پھر خود فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے تو مسئلہ بتا دیا کہ جب گناہ ناجائز ہے تو گناہ میں تعاون بھی ناجائز ہے۔ اللہ ساس صاحبہ کو ڈراموں سے بچائے۔ معین خان مہاراشٹر انڈیا سے، فاتحہ کا پڑھا ہوا کھانا کیسا ہے؟ کھانا تو کوئی بھی کھانا جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو جائز ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کا پڑھا ہوا کھانا کیسا ہے، سوال یہ ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو کھانے پہ فاتحہ پڑھنے کو لوگ فضیلت والا عمل سمجھتے ہیں، نیکی کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا نیکی ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کسی نے پڑھ لیا تو کھانے کو ضائع کرنے سے بہتر ہے بہرحال اس کو کھا لیا جائے۔ اگر اس کو کسی اور کس نیت سے کھا رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے پوچھا نہیں ہے، اور نارملی بہرحال اس کا کھانا جائز ہے، لیکن لوگوں کو منع کیا جائے اس عمل سے۔ وہ کیوں پڑھ رہے ہو کھانے پہ فاتحہ؟ فاتحہ نماز میں پڑھنے کی چیز ہے یا بطور رقیہ کے پڑھنے کی چیز ہے،
کوئی بیمار ہو جائے تو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، کھانے پہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اگر کسی کا سگریٹ کا کاروبار ہو تو وہ کیسا ہے؟ سگریٹ حلال ہے یا حرام، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب علماء اس کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو۔ خودکشی اسی وجہ سے تو حرام ہے نا کہ آپ لٹک جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مارنے کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ آپ کھمبے سے لٹک جائیں، ایک قسم یہ ہے کہ سگریٹ پھونک پھونک کے مار دیں اپنے آپ کو۔ جو ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء ہیں، انڈیا پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، برما کے علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بری چیز ہے اور قابل تعریف نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو بالکل اس خودکشی جیسے پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خودکشی میں موت تو 100% یقینی ہے اور نقصان بھی 100% یقینی ہے۔ سگریٹ میں اتنا زیادہ یقینی نقصان نہیں ہے اور فوری بھی نہیں ہے، اور وہ اس نقصان تک آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا پی اور مر گئے۔ تو جو جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے پہ ناجائز قرار دینا چاہیے نا۔ ایک موت کا طریقہ یہ ہے کہ زہر پی لیا، ظاہر ہے یہ 100% حرام ہے۔ ایک یہ کہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو اس کو بھی اگر بالکل حرام کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے تو سگریٹ میں اور زہر میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، سگریٹ پینا اور زہر پینے میں بڑا فرق ہے، دونوں کے گناہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کیا بر صغیر کے علماء نے کہ حرام نہ کہا جائے، اس کو مکروہ کہا جائے، ناپسندیدہ کہا جائے، لہذا اس کا کاروبار جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیا پلا رہے ہو۔ ہاں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو یقین ہو کہ میں نے سگریٹ نہیں چھوڑی تو اب میری موت یقینی ہے، ڈاکٹر بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے، اور یہ پھونک رہے ہو نا جو آپ، تو یہ دھواں ہی بننے والے ہو تھوڑے دنوں میں آپ، تو ایسے شخص کے لیے پھر حرام اور ناجائز ہوگا۔ نارملی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بچوں کو اس سے روکنا چاہیے، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، تو اس کا کاروبار بھی مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، ہماری یہی رائے ہے۔ ٹریجر NFT کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ اس کے بارے میں مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، ویسے بتا چکا ہوں میں، دوبارہ اس کی تحقیق کروں گا، مجھے اس وقت تحقیق ذہن میں ہے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ وضو پورا ہونے سے پہلے ہی بار بار ٹوٹ جاتا ہے، کیا کریں؟ جو اتنا بیچارہ معذور ہو گیا ہو کہ وضو کے دوران ہی وضو ٹوٹتا رہتا ہو اس کا، اور تو اس پر میں ایک تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں کہ جس کو پیشاب کے بار بار قطرے آتے ہوں وہ وضو کیسے کریں۔ یہ آپ لکھیں گے نا، نیٹ پہ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو ایک کلپ آ جائے گا، تو وہ پھر معذور ہے ایسا شخص اور اس کے وضو کا کیا حکم ہے، وہاں آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں۔ میری دادی کمزور ہیں، زمین پر نماز پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کیا وہ چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر دادی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، تو اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، تو پھر بیٹھ کے زمین پہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور چارپائی پہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو ہڈیوں اور اعصابی بیماری کی وجہ سے کمزور اور معذور ہو، اور وہ اچھا یہ جو دادی کے بارے میں پوچھا ہے نا، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ سکتی ہیں لیکن رکوع اور سجدہ پراپر وے میں نہیں کر سکتی، یعنی باقاعدہ جیسے صحت مند آدمی رکوع اور سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے اس طرح نہیں کر سکتی، تو بھی ان سے قیام معاف ہے، تو بھی وہ پھر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسا آدمی جو ہڈیوں اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے معذور ہو اور وہ نماز کا پکا پابند ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اسے رات کو احتلام ہو جائے تو فجر کیسے پڑھے؟ صبح کے وقت اس کے جسم میں اکڑاؤ اور کھچاؤ ہوتا ہے، وضو کرنا بھی مشکل ہو تو صبح صبح غسل کیسے کرے؟ جبکہ گرمیوں میں جسم پر پانی ڈالنے سے کانپ اٹھے، کیا ایسا کر سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ 9-10 بجے غسل کر کے قضا پڑھ لے، یا ایسا طریقہ بتائیں کہ نماز بھی نہ چھوٹے اور غسل بھی ہو جائے؟ بھائی اگر واقعی بیچارہ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، گرم پانی سے بھی غسل کرنے سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ معذور ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے بھائی صاحب۔ میں اسکول میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میری کلاس نکل جاتی ہے، کیا میں 4 رکعت سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کو چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے،
تو کلاس اگر نکلتی ہے تو آپ مختصر پڑھ لیں وہ سنتیں، اور پھر بھی اگر آپ کا پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے تو پھر بعد میں پڑھ لیں، یعنی ظہر کی فرض نماز پڑھ لیں اور یہ 4 سنتیں کلاس کے بعد پڑھ لیں آپ، وقت کے اندر اندر ٹائم تو رہتا ہے۔ عاصم مہاراشٹر انڈیا سے، میرا ولیمہ ہے اور میرے دوست چاہتے ہیں کہ وہ میری شادی میں، یہ کیا بجائیں بھائی؟ معرفہ بجائیں؟ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے اور اس میں تلوار کو گھمایا جاتا ہے، کیا ولیمے میں ایسا کرنا جائز ہے؟ پتہ نہیں بھائی کیا بجا لو، مجھے نہیں پتا آپ کیا بجا رہے ہیں۔ دف بجانے کی حدیث میں اجازت ہے نکاح شادی بیاہ کے موقع پہ، تو اب یہ کیا ہے واللہ عالم، معرفہ کیا ہوتا ہے مینوں نہیں پتا، یہ اپنے قریب کے علماء سے پوچھ لیں جن کو معرفہ کا پتہ ہو۔ استغفر اللہ، اگلا سوال بڑا خطرناک ہے۔ میرے ابو شراب پیتے ہیں، پیار سے منع کرنے سے وہ نہیں سمجھ رہے، کیا اگر ان کو شراب سے روکنے کے لیے بدتمیزی کرنی پڑے تو کیا کر سکتے ہیں؟ شرابی آدمی اتنا نیک نہیں ہوتا کہ بدتمیزی کرنے سے وہ شراب چھوڑ دے، اور وہ آپ کے والد بھی ہوں، تو آپ ان کو محبت سے ہی سمجھائیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے، دعا کریں ان کے لیے، تبلیغ میں ان کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ باپ شراب پیتا ہو، اولاد پہ کیا قیامت گزرتی ہے، اور پھر اولاد کی کیا تربیت ہوگی، ان کے دل میں باپ کا کیا احترام ہوگا۔ باپ کو کم از کم یہی سوچ لینا چاہیے، باپ تو اپنی اولاد کا محافظ ہوتا ہے، اس کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ خود اگر برائیوں میں پڑ جائے تو آگے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے، اور اس خبیث چیز سے، اس پلید اور گندی اور ناپاک چیز سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تے اللہ بچائے۔ تو میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ دیہاتی ہیں، مگر لڑکا شہر میں سافٹ ویئر انجینئر ہے، بہت بھلے لوگ لگتے ہیں، لیکن میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، اسے ہائی فائی لوگ چاہیے، بہت سمجھانے پر مان جاتی ہے، مگر اگلے دن کوئی رشتہ دیکھنے کو، دوسرا رشتہ دیکھنے کو کہتی ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ اچھا، لڑکی آپ کی شہری ہے، لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے مگر دیہاتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ شہری لڑکیاں گاؤں دیہات کے لڑکوں سے نکاح نہیں کرتی ہیں، کیونکہ مینٹیلٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ شہری لڑکیوں کی مینٹیلٹی ہائی فائی ہوتی ہے، ان کے پاس وائی فائی ہوتا ہے، اور گاؤں دیہات کے لوگوں کی مینٹیلٹی تھوڑی سی لو لیول کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ہے کہ شہری لڑکی نہیں پسند کرتی کہ میں گاؤں دیہات میں جاؤں۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ طلاقیں ہوئی ہیں، بعد میں گاؤں میں چلی گئی۔ تو لیکن اگر لڑکا میں کوئی گنوار پن نہیں ہے، اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو وہ اس کی وہ یعنی کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ ماں باپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک نارملی بات بتا رہا ہوں کہ دیہات کا لڑکا عام طور پر شہری لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہوتا، کفو نہیں ہوتا، ہم پلہ نہیں ہوتا، جو مینٹیلٹی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ شہر کا لڑکا تو گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ بیوی ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اس میں تو ضروری ہے کہ وہ آپ کے سے تھوڑا کمتر ہو تو اچھا ہے۔ تو شہر کا لڑکا تو گاؤں کی لڑکی سے ضرور شادی کرے، بلکہ میں تو شہری لڑکوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ شادیاں گاؤں دیہاتوں کی لڑکیوں سے کیا کرو، لیکن لڑکی شہری ہو اور لڑکا گاؤں کا ہو تو یہ برابری نہیں ہے۔ تو اب یہ ماں باپ خود فیصلہ کریں کہ لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے اور رہتا بھی شہر میں ہے، تو اگر وہ ہم پلہ آپ کو لگ رہا ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ خام خواہ کی ضد نہ کرے، ماں باپ زیادہ بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک میں اس لڑکے کو خود نہیں دیکھوں گا میں کیا پتا چلا سکتا ہوں کہ یہ دیہاتی ہے، یا کیونکہ بعض لوگ سافٹ ویئر انجینئر بن کے بھی ان میں وہ دیہاتی پن باقی رہتا ہے، وہ شہری لڑکی کے لیول کے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کا ہم پلہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو بیٹی کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ماں باپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بیٹی کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے عام طور پر، تو اس لیے وہ ماں باپ کی بات مانیں، اور ماں باپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں، پرکھ لیں اس لڑکے کو کہ اس میں شہریوں کی عادات ہیں یا نہیں ہے، تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے، اور اخلاق و عادات میں کیسا ہے۔ اگر وہ بالکل شہریوں جیسا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ۔ باقی شہریوں میں بھی تو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتی، گاؤں دیہاتوں کے لوگ مخلص ہوتے ہیں، شہری لوگوں میں، اور آج کل تو شہری لوگوں میں بے حیائی بہت ہے، آنکھ مٹک کے لڑکیوں سے دوستیاں اور یہ سب چیزیں بھی تو ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ
آپ کی بیٹی شہری لڑکے کو پسند کرتی ہو ماڈرن کو، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تو 10 گرل فرینڈ نکلی ہیں، یہ تو بڑے مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو آپ خود فیصلہ کریں. میں لوگوں کو مشورے نہیں دیتا کہ کہاں شادی کریں کہاں نہیں کریں، بس شرعی حکم بتا دیتا ہوں. زارا صاحبہ انڈیا سے: میرے سگے ماموں کی عمر 23 سال ہے اور میری 19 سال ہے. میں ان سے زیادہ کلوز ہوں. کبھی کبھی وہ اپنا سر میری گود میں رکھ کر سر کی مالش کراتے ہیں اور گلے بھی مل لیتے ہیں. میرا رشتہ بھی ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غلط بات ہے. اگر ماموں اور بھانجی کی ایج اتنی قریب قریب ہے تو پھر یہ بے تکلفی جائز نہیں ہے. فتنوں کا دور ہے. میں آپ کے ماموں پر کوئی خدا نخواستہ بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن شریعت نے بدگمانی کے مواقع سے بھی ہمیں منع کیا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا بچہ آپ کے لیے اس زمانے میں 7 یا 10 سال کا بچہ گود میں بٹھانا بھی جائز نہیں ہے. اس زمانے میں فتنوں کا دور ہے. 100 میں ایک آدمی خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے پابندیاں 99 پہ 99 پہ لگانی پڑتی ہے. آج بہت دفعہ دیکھا ہے ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں تو بڑے عمر کے لوگ ان کو گالوں پہ چوم رہے ہوتے ہیں، ہونٹوں پہ کس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، بڑی گاڑی ہاں نکال کے بولتے ہیں. بھائی شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جو گناہ کی طرف لے کے جائے یا بدگمانی کا موقع دے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ برے ہیں، لیکن برے لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا ضرورت کیا ہے اس کی آپ کو؟ تو ٹین ایجر لڑکا ہو یا 7 سال یا 10 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ احتیاط ضروری ہے. سر پہ ہاتھ رکھیں، بس اتنا پیار کافی ہے، اور مسافہ کر لیا بس، اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح بھانجی جوان اگر ہے تو ماموں کو چاہیے بھانجی کے سر پہ ہاتھ رکھے بس. جوان بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں، مسافہ کر لیں، بس اتنا کافی ہے. تو اتنا زیادہ ماموں بھانجی کا فری ہونا کہ گودوں میں سر رکھے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی بری حرکت ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اتنا کلوز ہوں اپنے ماموں سے. اگرچہ محرم ہیں، باپ کی جگہ ہوتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اتنا کلوز ہونا جائز نہیں ہے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے: کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لیا جائے تو اس پر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، یعنی 25 روپے ایڈوانس لیں تو پھر کمپنی والے 35 روپے کاٹتے ہیں. کیا یہ سود ہے؟ نہیں جی، یہ سود نہیں ہے. اور وہ ایڈوانس میں پیسے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایڈوانس میں یونٹ دے رہے ہوتے ہیں کال کے آپ کو. تو وہ یونٹ ظاہر ہے مہنگے ہوتے ہیں. جب آپ یعنی جب بھی کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے. یہ کوئی سود نہیں ہے. یہ اگر والد کسی بھی صورت بچوں کی شادی نہ کروا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ والد سے پوچھے بغیر شادی کر لینی چاہیے اپنے خرچے پہ. یہ ذہن میں رکھیں، باپ کو حق نہیں ہے بالغ اولاد کو شادی سے روکنے کا. اگر وہ بالغ اولاد اپنے خرچے پہ شادی کر رہی ہے، اپنے گھر کا اس نے ارینج کیا ہوا ہے، ہاں باپ کو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں خرچہ نہیں کروں گا یا بہو میرے گھر میں نہیں آئے گی. یہ باپ کو حق ہے، اگرچہ نامناسب حرکت ہے، لیکن بہرحال قانون شریعت کا یہی ہے کہ ہر شخص شادی اپنے خرچے پہ کرے گا. لوگ کہتے ہیں پھر بیٹی کی شادی پر باپ پر خرچہ واجب ہے. تو بھائی بیٹی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو واجب کہاں سے ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں خرچہ بیٹی کی شادی پہ. بیٹی کی شادی پہ تمام تر خرچے اس کے ہونے والے شوہر کے ذمہ اللہ نے رکھے ہیں، بیٹی کے باپ پر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں ہے. وسیمہ صاحبہ انڈیا سے: کیا جنت میں فیملی والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ بالکل پہچانیں گے. اگر وہ جنت میں گئے تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. مجھے بازار سے ایک چیز ملی ہے، اس کی قیمت 450 روپے ہے، کیا یہ پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ چیز آپ کو ملی اور آپ نے پوری کوشش کر لی کہ اس کے مالک تک جو ہے آپ وہ چیز پہنچائیں، پھر بھی مالک نہیں مل رہا، تو اگر آپ غریب ہیں تو رکھ لیں، اگر مالدار ہیں تو اس کی قیمت پھر آپ صدقہ کر کے رکھ لیں وہ چیز. اگر شوہر شرکیہ عقائد رکھتا ہو تو کیا اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا یا فقہی اصولوں کے مطابق ختم ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی شرک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 100% بغیر کسی تعویل کے شرک کرتا ہے، بعض دفعہ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بات پوچھو تو گھما دیتے ہیں، بات کو گول مول کرتے ہیں، تو کسی کو کافر قرار دینا شریعت میں ہلکا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ واقعی شرک کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، بغیر کسی تعویل کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا علم حاصل ہے، کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، یعنی عالم الغیب ہیں آپ، اور ہر غیب کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو یا مشکل کشاں ہیں، یعنی سب کچھ اختیارات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کسی کی بگڑی یعنی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں.
تو یہ 100% نبی کو اختیارات دیے ہوئے اور کوئی تعویل بھی نہ کرتا ہو اس کی بالکل واضح لفظوں میں، تو پھر ایسا شخص مشرک ہے، تو پھر کسی توحید پرست عورت کا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اور ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں کیس کرے اور 2 گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ میرے شوہر کے یہ شرکی عقائد ہیں، اور کورٹ پھر اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے گی، تو وہ ہوگا تو خلا، یعنی لفظ تو خلا کا ہوگا لیکن اس کو تنسیخ نکاح کنسیڈر کیا جائے گا اور ایسی عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی عورت کے لیے پھر مسلمان عورت کے لیے، توحید پرست عورت کے لیے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم بستری پر قدرت دینا جائز نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے عقیدے کو کورٹ میں 2 گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ اس عقیدے کا حامل ہے، اور فتویٰ لے لے کہیں سے، کسی بڑے ادارے سے، دارالعلوم کرنگی ہے یا جامع الرشید ہے یا کوئی بھی بڑا ادارہ ہو، اس سے فتویٰ لے لے کہ بھائی مسلم عورت کا مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شرک کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف اس بیس پہ کہیں اور عورت کے لیے شادی جائز نہیں کہ شوہر کا جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے، مشرک ہے، بلکہ کورٹ سے اس کو اپنا نکاح فسخ کروانا پڑے گا، تو فسخ کروا کے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس شوہر کے ساتھ رہنا بہرحال جائز نہیں ہے، جب تک الا یہ کہ یہ توبہ کر لے تو پھر تجدید نکاح ہوگی، اگر یہ اس شرک سے توبہ کر لے تو پھر نکاح دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا نماز میں پہلے سے سورت سوچ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، پہلے سے سوچ لیں کہ آج میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے، دوسری میں کون سی پڑھنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جاوید پٹیل انڈیا سے، میں 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، طلاق ہو جاتی ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ بعض بڑوں نے تجربوں سے ایک بات، یعنی کچھ تجربے ہوتے ہیں نا، اس سے ایک بات ہے کہ بھئی 2 بیٹوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں، تو اب ظاہر ہے دونوں میں ایک جیسی خاصیت نہیں ہوتی، کہ ایک میں کچھ خاص خوبیاں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں خاندان والے، اچھا یہ دیکھو یہ تو یہ بھی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ تو ایسی اچھی ہے، یہ ایسی اچھی نہیں ہے، اس کے تو اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو اس نے جواب دیا تھا۔ تو ایک ساتھ دونوں بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا، تو اس طرح مقابلہ بہت ہوتا ہے، اس کے پھر فسادات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی 2 لوگ ایک جیسے 100% نہیں ہوتے، تھوڑا وقفے سے جب ہوتی ہے شادی تو پرانی والی کو تھوڑا بھول جاتے ہیں لوگ، اور پھر نئی والی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بوڑھوں نے، بزرگوں نے، بزرگ عورتوں نے یہ تجربوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی 2 ایک ساتھ بہویں جب آتی ہیں تو کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن 3 جب آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر اتنا نہیں ہوتا، مقابلے 2 میں چلتے ہیں، 3 میں اتنا نہیں ہوتا مسئلہ، یہ تجربے کی بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح 2 بیٹیوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے ایک ہی دن میں 2 بیٹیاں رخصت، تو 2 داماد وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ایک جو ذرا کم کوالٹی کا داماد ہوگا تو اس کی برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں، یہ تجربے کی بات ہے، اور ویسے بھی آج کل اتنا جوائنٹ فیملی والا سسٹم رہا نہیں ہے، ایک داماد ادھر رہتا ہے، دوسرا ادھر رہتا ہے، آنا جانا بھی کم ہوتا ہے آج کل، شادی کریں جلدی سے جس طرح ممکن ہو۔ باقی 2 بیٹوں کی ایک ساتھ شادی اور 2 بہویں ایک ہی گھر میں آ رہی ہوں جوائنٹ فیملی میں، اس میں تھوڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ 2 بہنوں سے شادی ہو رہی ہو نا، 2 بھائیوں کی، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو 2 بہنیں ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، بیوی طلاق دے نہیں سکتی، او بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے نکاح میں ہاں کرنے کا اختیار تو بیوی کو دیا ہے، واپسی کا بیوی کو اختیار نہیں دیا، یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں، واپس شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا، ادروائز نکاح ختم نہیں ہوگا، اور خلا میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر اس راضی نہیں ہوگا تو بھی خلا نہیں ہوگا، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں شوہر اگر ظلم کر رہا ہے اور اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں شریعت نے جج کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے، تو عورت اگر اس نوعیت کا ظلم ثابت کر دے عدالت میں، جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، وہ قدرت بھی ہے، کما بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو رخصتی کا اختیار بھی ہے، یعنی طاقت ہے اس کو، اس کے پاس بیوی کو بلا سکتا ہے، نہیں بلا رہا،
لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، تو بھائی پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ بھائی یا تو مجھے رکھو، میں رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ یہ نہیں کہے گی مجھے علیحدگی چاہیے، نہ، ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کہ شوہر مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو یا تو آمادہ کریں، رکھے اپنے ساتھ، نہیں رکھتا تو پھر مجھے چھوڑے. پھر بھی شوہر آمادہ نہ ہو، نہ رکھنے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے، تو پھر کورٹ نکاح ختم کر سکتی ہے. تو کچھ مخصوص انواع کے ظلم ہے، وہ ظلم اگر عورت ثابت کر دے تو پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جج ایک دم ٹھک کر کے نکاح ختم کر دے، اس میں بھی ایک شرعی پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا. تو آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا، عدالتیں بس ایسے اٹھا کے خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں. اور بعض مذہبی اسکالر جو علم ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، پراپر وے میں شریعت کو پڑھا نہیں ہے، وہ انہی ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے خلوں کو ٹھیک بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں. اس پر میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں. مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے. سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے. اور زیادہ شادیاں کریں، عدل کریں ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں، اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں، زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حل جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نکاح. دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں. تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں. خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ. اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں، جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کے سے اصلاحی تعلق قائم کریں. میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ جو ہے، ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے. تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام کیا کرنا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں. اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا. تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی، پھر گناہ ہو گیا ہم سے. آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو، اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں آپ، بار بار توبہ کریں گے. اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو. آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے. او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے. وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے. تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا. اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا. 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے. تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں. مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے چھوڑنا. گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط. تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں. یہ
چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں. اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں، تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. لیکن تین پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو. کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا. نکاح میں جلدی کریں، ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں، اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں. دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت. تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین. اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے؟ خوب سمجھ لیں، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے. ہاتھ رکھنا کہاں ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے. کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں. مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ. کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس، نہ حناف کے پاس. تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں، تو اور تواتر عملی ہے. تو اس لیے جو متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے، جو چاروں ائمہ کے ہاں ہیں، وہ کسی نے ناف پر کہا، کسی نے ناف سے تھوڑا سا اوپر کہا. تو یہاں جو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں، تو اس پر تو کوئی روایت بھی موجود نہیں اور عمل بھی موجود نہیں ہے امت کا. یہ ہماری رائے ہے، باقی اس مسئلے میں جھگڑے پھڈے نہ کریں. وہ صحیح ابن خزیمہ کی اہل حدیث حضرات روایت پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہ حالانکہ وہ صحیح ہے نہیں. تو سعودی عرب کے علماء بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. اس پہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، اور عرب علماء کا بھی حوالہ ڈال دوں گا. کہ تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتے وہ لوگ نماز کے دوران. اچھا بھائی، محمد سرفراز انڈیا سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر نہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے وجہ کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کی کیسے غیب سے مدد کی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوتے رہے، اور اٹھ کے جب آئے تو پورے حالات چینج ہو چکے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ اللہ پہ اعتماد اور کامل توکل کرتے ہیں تو کیسی اللہ نے ان کی مدد کی. تو دجال جب آئے گا نا، تو اسباب کی دنیا میں ایسا ہی لگے گا کہ اس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو لوگ دین پہ ڈٹ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ پبلک کدھر کو جا رہے، پبلک تو دجال کی طرف جائے گی. جو پبلک ہوگی نا وہ تو دجال کو فالو کرے گی نا، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں دیکھ کر جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، متاثر ہوگی اس سے. لیکن جو اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، وہ اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حق کے راستے کو فالو کیا. تو ہمیں سورہ کہف میں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھنا کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، پبلک کا توازن کدھر ہے، اس کو نہیں دیکھنا، تم نے حق کو فالو کرنا ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ سورہ کہف پڑھیں گے ان کو اس واقعے سے موٹیویشن ملے گی اور حوصلہ ملتا ہے ان کو. تو دوسری بات، اسی صورت میں یعنی ان کو پھر اللہ توفیق دیں گے کہ بھئی یہ حوصلہ دجال کے وقت میں بھی تمہیں ملے گا. دوسرا اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی. ایسی ایسی قوموں کے پاس گئے جن کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا. تو اللہ کے نام پہ وہ جب پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، تو جو دجال کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین پہ ڈٹ گئے تو شکست دجال کو ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سورہ کہف میں موٹیویشن ملتی ہے.
پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے. اس میں بھی اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ، جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے جا کے ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باطل لوگوں کے لیے غیب سے کیسے ان کے کو نقصان پہنچانے کے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، اور کیسے نیک لوگوں کی مدد، ان کی اولادوں تک کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ بہت سارے کام بہت ساری مخلوق سے تکوینی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو فتنے کے دور میں جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، دجال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا، تو جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ اپنی ایسی مخلوق سے اس کی مدد لیں گے جو اس نے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ظاہر ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی ہم نے طاقت، قوت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ تو علماء نے، یعنی یہ جو ایک حکمتیں ہیں نا اس کی کہ یہ واقعات اس میں پائے جاتے ہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے. ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا نا سورہ کہف جو پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کیا جا رہا ہے، کوئی لاجک نہ بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا میسنجر آف گاڈ ہیں، جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں دجال کو بھیجوں گا تو اس سے کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو. لیکن یہ خوب سمجھ لیں، قرآن و سنت صحیح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عمل، ایمان اور عمل کی حفاظت ہے. خوب سمجھ لیں، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور صرف سورہ ملک پڑھ لیا کریں آپ، کیونکہ سورہ ملک میں ہی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا ہے وہ ہے اعمال. خوب سمجھ لو. تو آج کل کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں، بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے. عمل سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح و شام مبتلا ہے تو اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے ہمیں، شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے. ہاں کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے، ہاں کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. یہ مطلب ہے حدیث کا. خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی ہے. نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو گیا. اچھا بھائی، میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. بقرعید کا جانور ہے، آپ نے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا. تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے. اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان. میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سردے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو،
صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بلفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا۔ کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے، آپ نے کرنے پڑیں گے کیا؟ خوشی خوشی کریں بھائی، سردے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، یہ تو اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے اس میں، اور خوشی خوشی کریں یہ کام، میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب، باز، شاہین، جس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا، اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے جی۔ محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے، اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اگر بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن کو، اور سبب یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہے بہن کے پاس، تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں بالکل دینی چاہیے ایسی بہن کو تو بیچاری کو۔ فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، اور مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مان رہے ہوتے، حیرت کی بات ہے۔ خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں، حدیث میں فرق نہیں ہے کہ یہ صرف جہری کے بارے میں، سری کے بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو گئی۔ اور یہ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لی ہے قرات، تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب میں، تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی امام نے جب قرات کر لی ہے تو مقتدی نے قرات کر لی ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں۔ جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ محمد دلشاد یو پی انڈیا سے، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور دادا دادی کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اور والدین اور والد کی وراثت 5 کروڑ ہے، تو سب کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا، کس کو کتنا ملے گا؟ والد کا انتقال ہوا، دادا دادی کا پہلے ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اب والد کے والدین کا حصہ تو گیا، اب رہ گئے 6 بھائی 4 بہنیں والدہ، تو دیکھیں آپ کی وراثت 5 کروڑ ہے نا، اس 5 کروڑ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 8 سے، تو جو جواب آئے گا وہ حصہ ہوگا آپ کی والدہ کا، یعنی آپ کے والد صاحب کی بیوہ کا۔ 5 کروڑ کو آپ نے 8 سے ڈیوائیڈ کیا، یعنی 12.5%، 12.5% نکلتا ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کی والدہ کا۔ تو والدہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچ جائے 5 کروڑ میں سے، جب آپ 8واں حصہ نکال کے جو بچے گا، تو آپ ہیں 6 بھائی اور 4 بہنیں، 6 دونی 12، 13، 14، 15، 16، جو بچے اس کو 16 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا۔ پھر بھی آرام نہ آئے تو قریب مالج سے رجوع کریں، مطلب یہ کہ پھر بھی اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو آپ کے علاقے کے قریب رہتے ہوں، میرا خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یو پی انڈیا میں بہت سارے مدارس ہیں۔ محمد فردین حیدرآباد سے، انڈیا سے، حیدرآباد انڈیا، کیا اسلام میں MLM کمپنی یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس کے کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں، اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی کئی دفعہ بیان میں کلپ میں بتا چکا ہوں، جائز نہیں ہے یہ۔ اچھا میرے بھائی، تمنا انصاری انڈیا سے،
جب عورت نماز پڑھ رہی ہو اور وہاں پر غیر محرم موجود ہوں تو کیا چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے، جوان عورت کے لیے تو پردہ چہرے پہ ڈال کے نماز پڑھیں وہ۔ مرسلین غازی آباد، میرا ڈاؤن لوڈنگ کا کام ہے، میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں میں مووی ڈاؤن لوڈ کر کے پیسے کماتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر ایسی مووی ہے جو ڈاکومنٹری ہے کوئی، یا یہ کہ کوئی معلوماتی کوئی سائنسی کوئی پروگرام پر مشتمل مووی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس سے پیسے کمانا جائز ہے۔ باقی جو مووی ہوتی ہیں فلموں ڈراموں کی، یہ حرام ہے اس سے پیسے کمانا۔ کیا بڑا جنازہ جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ حدیث میں بشارت دی گئی ہے جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہو، لیکن یہ جو بشارت ہے یہ اس کی حیثیت وہی ہے جو جیسے کسی عمل پہ جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ تو تمام حدیثوں کو جب سامنے رکھا جائے، تبھی کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو سب حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے عمل ہے۔ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے تو آپ کے جنازے میں 2 آدمی بھی ہوں، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے تو پوری دنیا بھی آپ کے جنازے میں آ گئی، آپ کی بخشش کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، صغیرہ گناہ تھے، اور جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس جنازے میں کی کثرت کی بیس پر، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کی بہرحال فضیلت ہے، تو بخشش کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں۔ لیکن سب سے پہلے بہرحال عمل ہے۔ میری نگاہ بہت کمزور ہے، بہت موٹا چشمہ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر نے آپریٹ کا کہا ہے۔ اس آپریشن میں آنکھوں کے اندر جو لینس ہوتا ہے اسے نکال کر ڈاکٹر کے بنائے ہوئے لینس لگ جاتے ہیں، جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو کیا اللہ نے جو آنکھ میں یہ لینس بنایا ہے میرے لیے اسے نکال دینا جائز ہے؟ ڈاکٹر کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور ڈاکٹر نے جو لینس بنایا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کی حکم سے ہی ڈاکٹر نے بنایا، تو بیماری کا علاج شرعاً جائز ہے۔ اپنی باڈی میں کانٹ چھانٹ جب جائز نہیں ہے جب یہ زینت کے طور پر ہو، جیسے آپ کی موٹی ناک ہے، اللہ نے بنائی، کسی کی موٹی ناک کسی کی پتلی ناک ہوتی ہے، اب آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے باریک بنا رہے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ 2 دانت ملے ہوئے ہیں، آپ اس میں گیپ پیدا کر کے حسن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ حدیث میں صاف منع کیا گیا ہے، لعن اللہ المتفلجات، جو عورتیں اپنے دانتوں میں گیپ پیدا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ اللہ نے جو آپ کو باڈی سٹرکچر دیا ہے اس میں ایسے ڈینٹنگ پینٹنگ کہ وہ خدا کی تخلیق ہی آپ بدل ڈالیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ کسی عیب کو دور کرنا، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، اس کو سیدھا کرنا، کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کا تو علاج بالکل جائز ہے۔ کوئی تیزاب گر گیا تو پلاسٹک سرجری سے وہ اس عیب کو دور کرنا یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ علاج اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اندر باڈی میں فالٹ پیدا ہو جائے تو اس فالٹ کو ٹھیک کرنے کا نام علاج ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی نظر بہت کمزور ہے، اتنا موٹا چشمہ لگا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کے ذریعے یہ چشمہ اتر جائے گا، تو دوسرا لینس لگا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس لینس میں کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کی ایڈجسٹمنٹ کو ٹھیک کر دیں، تو دونوں طرح سے جائز ہے۔ اکرم حسین انڈیا سے، مجھ سے میری بیوی نے اپنے آپ کو غلطی سے یہ کہا کہ ہاں مجھے نبی سمجھو، کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، کوئی نکاح پہ فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب کوئی پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی معاذ اللہ، اور نہ ہی اپنے آپ کو نبی بنانا ہوتا ہے۔ یہ طنزیہ ایک لہجہ ہے کہ یہ طنزیہ لہجے میں نا کسی پہ طنز کرنے کے لیے کہ کوئی آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے رہا ہوتا تو ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ استغفار کر لیں، آئندہ ذرا احتیاط کریں ایسے الفاظ استعمال کرنے میں۔ اعظم گڑھ، اگر کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی، قرآن اٹھا کے جھوٹی قسم اٹھانا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ مستقبل کی قسم کا ہوتا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی یہ کروں گا اور آپ نے نہیں کیا، یا یہ نہیں کروں گا اور کر لیا، تو اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ تو اس طرح کی جو قسم اٹھاتے ہیں ماضی کی کسی بات پر، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ بس آپ بتا دیں بھائی میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ مجھے معاف کرے۔ کیا قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ چھپکلی کا پاخانہ پاک ہے یا نہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہو میرے بھائی، مسجد میں میرے پیر کے نیچے چھپکلی کا پاخانہ لگ گیا تو کیا صورت میں مجھے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں جی، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا، پاؤں دھو لیں۔
اچھا میرے بھائی، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا، باقی پاک ہے یا نہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کبھی اتنی ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نہیں. اب آپ نے مسئلہ پوچھ لیا تو انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کر لوں گا کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا ہے. کیا دھو لینا، اگر پاک بھی ہو تو سلامت طبع بھی تو میرے بھائی کوئی چیز ہوتی ہے نا، صفائی ستھرائی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو ویسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی کسی کے لگا ہو. تو بہرحال آپ نے پوچھ لیا تو موقع ملا تو انشاءاللہ تحقیق کر لوں گا. پچھلی قضا نماز ادا کیے بغیر بعد کی قضا نماز ادا نہیں ہوگی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا دو چوٹی میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، کوئی صاحب ترتیب ہونا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی نہ ہوں تو پھر اگر اس کی نمازیں قضا ہوں تو پہلے قضا نماز پڑھے گا، اس کے بعد ادا نماز پڑھے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. یہی حنابلہ کا مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا، یہی احناف کا ہے. اس بارے میں شوافع اور مالکیہ کی کیا رائے ہے وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. اور ان حضرات کا استدلال غزوہ خندق والی حدیث سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے ترتیب سے ان نمازوں کو لوٹایا ہے کہ پہلے پہلی نماز، پھر اس کے بعد دوسری نماز، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب اس میں واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اصل یہی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جب تک اس کی مخالفت کی دلیل نہ ہو تو اس حدیث سے ہمیں ترتیب ہی کا پتہ چل رہا ہے. واللہ اعلم. اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو میری طرف سے طلاق، کیا میں اپنی یہ بات واپس لے سکتا ہوں؟ نہیں، واپس نہیں لے سکتے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میری اجازت ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہو، تاکہ اجازت کے بغیر نکلنے کا تصور ہی ختم ہو جائے اور پھر کبھی بھی اس سے اجازت سلب بھی نہ کریں. یہی ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی میں پہلے کبھی بیوی کو طلاق نہ دی ہو، یعنی پہلے کبھی طلاق نہ دی ہو، تو ہے یہ طریقہ، یہ حیلہ کہ زوجہ کو ایک طلاق بائن دے دیں. طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق ایک ہو اور نکاح اس سے ختم ہو جائے، اور پھر بیوی عدت پوری گزارے، یعنی 3 مینسز عدت مکمل ہو، اور اس کے بعد پھر آپ بیوی کو یعنی اس کو منع کریں کہ تم نے میری یعنی گھر سے نہیں نکلنا، اور بیوی آپ کی اجازت کے بغیر نکل جائے. جب وہ نکلے گی تو طلاق واقع ہوگی، لیکن ہوگی اس لیے نہیں کہ وہ بیوی نہیں ہے اور عدت بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ قسم پوری ہو جائے گی اور یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ حیلہ وہاں بتایا جاتا ہے جہاں 3 طلاقوں کو معلق کیا ہو. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو 3 طلاقیں. تو اب 3 طلاقیں تو بہرحال ہوں گی جب اجازت کے بغیر گھر سے نکلے. تو 3 طلاقوں کو کالعدم قرار دینے کے لیے پھر یہ تدبیر بتائی جاتی ہے کہ ایک طلاق بائن دے دے، 3 مینسز گزر جائیں، پھر بیوی گھر سے باہر نکلے، قسم پوری ہو جائے گی. طلاقیں اس لیے واقع نہیں ہوں گی کہ یہ بیوی بھی نہیں ہے اور آپ کی معتدہ بھی نہیں ہے، یعنی عدت بھی پوری ہو چکی ہے. تو وہ الفاظ پھر قسم پوری ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح کریں، پھر اگر وہ بغیر اجازت گھر سے نکلی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن آپ نے تو چونکہ ایک طلاق کا کہا ہے تو یہ اس میں یہ تدبیر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کارگر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ جب آپ طلاق دیں گے تو ہو ہی جائے گی. بات پیچیدہ ہو گئی. خلاصہ یہ کہ اب چونکہ ایک طلاق ہے، بیوی اگر آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو ایک طلاق بہرحال واقع ہوگی. یہ الفاظ ریورس نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ پھر یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اجازت دی ہے گھر سے باہر نکلنے کی، اور یہ اجازت کبھی سلب کرے ہی نہیں، اس سے چھینے ہی نہیں، تاکہ جب نکلے اجازت سے ہی نکلے. وہ تو منہ سے نہ کچھ اچھے الفاظ ادا کر لینے چاہیے میرے بھائی. طلاقوں کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے. اللہ نے جہاں بھی طلاق کے حکام بیان کیے ہیں، کیا اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، تو کچھ اور دھمکی دے دیتے. یہ کیا ضرورت ہے طلاق کو بیچ میں لانے کی؟ بہت سے لوگ جہالت میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سمیر صاحب انڈیا سے، اگر پیشاب کے 1-2 قطرے نکل جائیں تو کیا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ پھیلے نہیں ہے زیادہ شلوار پہ تو وہ ناپاک تو ہوتے ہیں، مگر اس میں نماز ہو جاتی ہے. تو ناپاکی اگر پھیل جائے نا 1 درہم کے بقدر، جو ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر اتنی ناپاکی پھیل جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ معتد بھی ناپاکی ہے. یہ یعنی قلیل مقدار ناپاکی کی معاف ہے، اور اس کی دلیل ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. کیونکہ اگر بہت معمولی مقدار بھی ناپاکی کی اگر ناپاک ہی سمجھی جائے تو پھر تو ہم جب پیشاب کرتے ہیں معمولی سے چھینٹے اس میں بھی لگ جاتے ہیں، تو کیا شلواریں ہی دھوتے رہیں گے بیٹھ کے؟ تو اس لیے
مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے کہ بہت معمولی سی اگر نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو وہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. تو اب ایک معتد بھی نجاست ہو تو معتد بھی نجاست جو ہے، معتد بھی مطلب جو قابل ذکر ہو، تو اس میں ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو نجاست ہے نا، ایک سکہ جو ہوتا ہے عام طور پر، اتنی نجاست اگر لگ گئی تو اس کو دھونا ضروری ہے. تو اگر پیشاب کے قطرے نکلے اور اتنا پھیل گئے ہیں تو پھر اس کو دھونا بہرحال ضروری ہے. اور ایک دو قطرے اگر شلوار پہ لگے ہیں تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، احتیاط پر عمل کریں، دھو لیں، کوئی زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے، تھوڑا سا نلکے کے نیچے رکھیں، ہلکا سا رگڑ دیں، بس پاک ہو جائے گا وہ. اور اس کے مسئلے کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، سرچ کریں گے تو نکل آئے گا. کیا ہاتھ سے جانور کی یا کارٹون کی تصویر بنانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے. حافظ حسین برما سے، فرض نماز کے بعد دعا کرنا. ہاں، ڈیجیٹل تصویر کی میں بات نہیں کر رہا، جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ وظیفوں کی صورت میں ثابت ہے، متعین کلمات ہیں، تو متعین کلمات ادا کرنے چاہیے. اللہم انت السلام ہے، آیت الکرسی ہے، یہ اس طرح کے کلمات جو ہیں. باقی تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگیں. یہ جو فرائض کے بعد ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اجتماعی دعا کرنا، اس کا ہمیں حدیث میں یعنی صحابہ تابعین کے دور میں اور دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا. لیکن مسجدوں میں فتنہ فساد نہ پھیلائے. اگر کوئی امام دعا مانگ رہا ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں. مسجدوں میں فتنہ پھیلانا زیادہ گناہ ہے بنسبت دعا مانگنے کے. اور دعا مانگنے کو ہم برا نہیں کہہ رہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو بھائی دعاؤں پر بھی پابندی لگ رہی ہے. دعاؤں پہ پابندی نہیں ہے. ایک عمل کو اپنی طرف سے سنت قرار دینے پر پابندی ہے. تو دعا کبھی بھی مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، نماز سے پہلے مانگیں، جب دل چاہے مانگیں، لیکن اس عمل کو آپ سنت قرار نہ دیں. جس عمل کا دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا، سنت قرار نہ دیں آپ اس کو، اور جو نہیں کرتا اس پہ ملامت نہ کریں. اگر کسی نے ایک دفعہ اذان دی ہو تو کیا وہ قیامت میں مؤذنوں میں سے اٹھایا جائے گا؟ نہیں، مؤذن کا مطلب تو یہی ہے جو متبادر ہوتا ہے، جو اذان دینے کا جس کا معمول ہو، جیسے بلال حبشی تھے رضی اللہ عنہ. سلمہ صاحبہ سہارنپور انڈیا سے، کیا فجر کی 2 سنت جماعت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں. سنت بعد میں اشراق کے وقت پڑھ سکتے ہیں، فوراً بعد نہیں. حدیث میں جو آتا ہے فرض کے بعد 2 سنت، تو اس بات سے مراد ہے اشراق کے وقت. عبداللہ بن عمر سے یہ بات ثابت ہے. اچھا بھائی، تو اس لیے فجر کی نماز سے پہلے ہی سنتیں پڑھا کریں. عورتیں صف اول کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ خواتین کو صف اول میں ثواب ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف آخری صف، اور خواتین کے لیے سب سے بدترین صف پہلی صف اور سب سے بہترین صف آخری صف. تو اگر کہیں خاتون مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں تو سب سے آخری صف میں کھڑے ہونے میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا. عبد المعیز انڈیا سے، کیا بینک لون پر کسٹمر کو پرانی موٹر سائیکل دلوانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، سودی قرضہ کیوں کسٹمر کو دلوا رہے ہیں؟ سودی قرضہ دلوانے میں تعاون کرنا بھی حرام ہے. زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ زبان کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ روزانہ مسواک سے زبان کو اچھی طرح صاف کیا جائے، جراثیم سے پاک کیا جائے. اچھا خیر سوری، زبان سے آپ کی مراد ہے جو ہم بولتے ہیں. دیکھیں، زبان کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی جو ضمانت مجھے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، کہ ان دونوں کا غلط استعمال نہیں کرنا. تو زبان کی حفاظت کیا ہے؟ غیبت سے بچانا زبان کو، اور زبان کو جو ہے چغلی سے بچانا، فسادی باتوں سے بچانا، بلا تحقیق باتیں آگے نقل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز جو ہے نا وہ زبان کی کھیتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تباہ کرنے والی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زبان بہت چیزیں کاٹتی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی الٹی بات زبان سے ہونا، اپنے اوپر جرمانہ متعین کریں کہ جب بھی کوئی الٹی بات زبان سے نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور روایت میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. تو اصل خاموش رہنا ہے، جب تک بولنے کی کوئی معقول ریزن نہ ہو چپ بیٹھے رہیں. آج چپ بیٹھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے.
اور ویسے یہ چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے بھی حاصل ہوتی ہیں. تبلیغ میں بھی وقت لگائیں. تبلیغ والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے نا پھر ان کو فضول چیزوں سے کی عادت ہی نہیں رہتی. کسی کمپنی کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسہ ملتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر کمپنی کی پروڈکٹ حلال ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی آمدن بھی حلال ہے. اگر کمپنی حرام چیزیں بیچ رہی ہے، شراب بیچ رہی ہے، تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسہ ملے گا وہ بھی حرام ہوگا. زوجہ منصور: ہماری طرف اگر کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آئے یا مونچھ آ جائے تو دودھ، نمک اور آٹے کی موٹی سی لئی بنا کر اس جگہ پر لگاتے ہیں، کیا یہ رزق کی بے حرمتی ہے؟ بھائی ضرورت کے لیے جائز ہے. اب بے حرمتی دیکھیں یا پھوڑا دیکھیں اس کا، اگر آپ کا خیال یہ کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لگا دیں. تو پھوڑے کے علاج کے لیے ٹھیک ہے، اگر یعنی ٹھیک کا مطلب جائز ہے، باقی ٹھیک ہے یا نہیں تو ڈاکٹر حکیم ہی بتائیں گے. شرعن جائز ہے یہ. وہ جو پھوڑا نکلا ہوا ہے وہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی اس پھوڑا نکلنے سے جو اس میں پیپ بھر گئی ہے. حیدر علی شاہ: کیا میں والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کی تربیت کے لیے جا سکتا ہوں؟ مجھے شہادت کی موت حاصل کرنے کا شوق ہے. اس بارے میں قرآن و حدیث کے ذریعے بتا دیے. جہاد جب فرض عین ہو جائے تو ماں باپ کی رضا ضروری نہیں ہے، پھر اس میں ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی جانا جائز ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں شرعی جہاد ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا، یہ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کر کے غلط جگہوں پر لے جاتی ہیں، غلط لوگوں کا اعلی کار بنا دیتی ہیں. تو صرف گیٹ اپ سے متاثر نہ ہوں. جب دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں، تو بہت 2 نمبر لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں آپ جہاد میں کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے، تو لوگ آپ کو غلط استعمال کریں گے. دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے. تو جہاد تو فرض ہے، جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کریں گے کہاں، کہاں جائیں گے، اس میں زیادہ تر غلط جو ہے معلومات کی بیس پہ نوجوان غلط تنظیموں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. اپنے ہی ملکوں کے خلاف ان کی صلاحیتیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کر فساد رہے ہوتے ہیں، لیبل اس پہ جہاد کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ والدین کو اگر خدمت کے محتاج ہیں، اب اکلوتے ہیں والدین کے، تو پھر تو ویسے بھی پھر ماں باپ کا حق مقدم ہے. ان کو چھوڑ کے جائیں گے، وہ پھر کس کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ تو یہ جب ہے جب والدین خدمت کے محتاج نہ ہوں. ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی ڈرامے دیکھنا. آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں ویسے بھی بے ہودگی پھیلا رہے ہیں.